حضرت گئے. اسلامک کلپ بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ جی جی ہیلو آ تو رہی ہے. ہیلو جی سر ترجمہ کر دیں ترجمہ. بولے. بولے کیا ہے ایمان والو تم لڑو جو کافر ہیں. کون سے کافر؟ کون سے کافر؟ ایک خاص ورڈ ہے اس کے اندر, دوبارہ سے پڑھیں نبی. کون سے کافروں سے لڑو؟ جو ایمان لائے ہیں, جو ایمان لائے. کون سا ترجمہ پڑھ رہے ہیں؟ کافر جو ایمان لائے, جو تمہارے قریب ہیں اور لازم ہیں. تھینک یو. تمہارے قریب والے کافروں سے لڑو. قریب والے کافر کون سے؟ ہمسائے. جھوٹ بول رہا ہوں کہ تفسیر کھولوں؟ اس تفسیر میں یہ کہا گیا ہے اسی وجہ سے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مکہ اور مدینہ کو کافروں سے پاک کیا, ان کو نیست و نابود کیا, اور پھر روم تک کا سفر کیا, اور پھر ایران کے گرد و نواح تک کا سفر کیا, اور وہاں پہ کافروں سے لڑے. اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے. تو بھائی مرتد اور بلاسفیمر کی سزا کیا ہے میری جان؟ جی میں سن رہا ہوں آپ سے. I'll wait. نہیں جو لڑے تو ٹھیک ہے, تو وہ حکم اور مسلمانوں کو دنیا میں نہیں معلوم ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ وہ بھی بتا دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں. میری جان کے ٹوٹے میں ہوں نا. آج تک تو نے وہ نہیں پڑھا اپنے 4 سال میں, جو میں 4 دنوں میں سکھا دیتا ہوں. اسی لیے تو میں کھڑا ہوں یہاں پہ, اور کس لیے کھڑا ہوں؟ آپ اس چیز کو غلط طریقے سے سمجھ رہے ہیں. تو میرا جگر ہے میری جان, تو میرا جگر ہے. جگر بول, ہے نا جگر؟ ہاں بالکل ہے نا. بس تو میرا جگر ہے, میں ہوں نا. اسی کی تفسیر میں پڑھ لے کیا لکھا ہوا ہے آپ نے. اچھا اس کے قرآن کے بھی تو نے ٹرانسلیشن پوری نہیں پڑھی. اب ذرا اس آیت کی باقی کی ٹرانسلیشن پڑھ لے کہ اور لوگ تمہارے اندر کیا پائیں؟ کتلتا پائیں. کتلتا کیا پائیں؟ کتلتا. اس کی انگریزی کیا ہوتی ہے یا اردو کیا ہوتی ہے؟ اردو کتلتا. یار عربی لگ رہا ہے مجھے یہ ہندی. ساحل یہ ورڈ جو ہے نا, یہ عربی کی طرح فیل نہیں ہو رہا. کون سا والا؟ ہاں کٹلتا پائے. عربی فیل ہو رہا سختی پائے. اچھا گلزا کیا بولا ہے نا. یہ ہندی جو ہے یہ عربی کی طرح فیل ہو رہی ہے مجھے. کٹلتا پائے. سر اس کو کہتے ہیں انگریزی کے اندر, اس کو ٹرانسلیٹ اگر کریں نا, اردو میں سختی لکھا ہوا غلط لکھا ہوا ہے. انگریزی میں اگر اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو ایک بنتا ہے کرویلٹی. کرویلٹی سمجھتے ہیں؟ جنگلی پن, کتپنا. کتا جو ہے نا جب وہ منہ میں سے اس کے ریشہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ غصے میں آیا ہوتا ہے, تو وہ کرویلٹی کے اوپر آتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ میں نے آگے کون ہے کون نہیں ہے, اس نے کھانا شروع کر دینا. مالک کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے کیونکہ اب وہ پاگل ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, This is what your Islamic scriptures are teaching you. اور آپ کو پتا ہے نا کہ یہ عربی کی یہ جو قرآن کی یہ والی آیتیں یہ سب سے آخر میں آئی تھی. یہ بھی پتا ہوگا آپ کو. یہ فتح مکہ بھی ہو چکا ہے, سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد محمد کی اس دنیا سے رخصت پانے سے کچھ مہینوں پہلے کی یہ آیتیں ہیں. کریکٹ؟ 123 سے لے کے 128 تک. ٹھیک ہے, یہ آخری ریولیشن ہے. اسی کو لے کر ابو بکر نے 1.5 سال تک حرب الردہ کی. اس کا مطلب ہوتا ہے حرب لڑائی, ردا اپوسٹیسی کے خلاف لڑائی کی, مرتدوں کے خلاف لڑائی کی. اس کے بعد آپ کے عثمان صاحب نے نکلے اور انہیں جگہ جگہ جا کے قتل و قتال کیے, اور ان کو صرف 3 ہی آپشنز لی جو کہ 9 کی 28 کے اندر 29 کے اندر ہے کہ کیا کرنا ہے آپ نے, اسلام قبول کر لو, یا لڑائی کرو مرمرا جاؤ, یا جزیہ دو کوڈے کوڈے ہو کے. اب مجھے بتائیں, اگر ہمارے لیے حضور ان کی پہلی نسل اور دوسری نسل میں بہترین نمونہ ہے, اور سنیوں کی ایک روایت نکلتی ہے, وہ کہتی ہے کہ محمد علم کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے, اور یہ جو تینوں باقی صحابی ہیں نا, یہ اس کی دیواریں ہیں. ٹھیک ہے, حالانکہ دیواروں والی حدیث مجھے ارلی میں نہیں ملی, وہ لیٹر ان کتابوں کے اندر ہے. وہاں پہ علی اس کا دروازہ ہے, یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ شیعوں نے اس کو پکڑ لیا اور سنیوں نے
اپنے باقی صحابیوں کو ابو بکر عثمان اور عمر کو بیچ میں ڈالنے کا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بعد میں دیواریں ان کو بعد میں بنایا. لیکن 10 صحابی کرام جو کہ جنت میں جن کو جنت بشارت دے دی گئی ہے, بشارت جنہ دے دی گئی ہے, ان میں عثمان کا نام بھی ہے, ابو بکر کا نام بھی ہے. تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے, عشرہ مبشرہ میں وہ شامل ہے دونوں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابو بکر نے مرتدوں کو قتل و عام جو کیا 1.5 سال وہ اس نے غلط کیا, اس کو پنشمنٹ ہوئے گی کیونکہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں. ٹھیک ہے, عثمان نے جگہ جگہ جا کے قتل و عام کیا اور لوگوں کو کوڈا کوڈا کر کے ان سے جزیہ لیا, آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. اگر ایسا نہیں کہہ سکتے تو آپ نے سوال کیا تھا کہ آج کل کے مسلمان ایسا کیوں نہیں کر رہے, تو ان کو قرآن کہتا ہے یہ منافق ہیں. اب اسی صورت کی آیت نمبر 73 میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ تم لوگ منافقوں سالو اے محمد یا ایھا النبی جاہدو کس کے ساتھ, منافقین کے ساتھ بھی, جو میری آیتوں پہ یقین رکھتے ہوئے اسلام لاتے ہوئے مان نہیں رہے ہیں. اگر 73 کو آنے کے لیے آپ پڑھے اسی صورت کی آیت نمبر 43 سے لے کے 73 تک, تو اللہ منافقوں کی ڈیفینیشن بھی دے رہا ہے. اللہ یہیں پہ اسی کی 43ویں آیت سے لے کے 73ویں آیت کے درمیان میں منافقوں کی کمپلیٹ ڈیفینیشن دیتا ہے. منافق کون ہے؟ جو سالے نہ تو اپنے ہاتھوں سے جہاد کر رہے ہیں, نہ ہی اپنا پیسہ دے رہے ہیں جہاد کرنے والوں کو, لڑائی کرنے والوں کو, قتل و قتال کرنے والوں کو. اور جہاد کا لفظ اور حرب کا لفظ اور قاتل قتال کا لفظ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. تو آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاد انٹیریل جہاد ہے, کیونکہ ان آیتوں میں انٹرچینجبلی یوز ہوا ہے. کہیں پہ جہاد لکھ دیا, کہیں پہ قتال لکھ دیا, اور یہ کنورسیشنلی بتایا جا رہا ہے کہ قتل و قتال کے لیے اگر تم باہر نہیں نکلتے, ہاتھ سے نہیں کرتے, ایٹ لیسٹ پیسہ دو تاکہ جن لوگوں نے جہاد کرنا ان کو پیسہ ملے. جہاد جو ہے وہ بالکل اسی طرح کا فرض ہے جسے فرض کفایہ نہیں کرتے, فرض عین ہے, ایک فرض کفایہ, کہ اگر کچھ لوگوں نے کر لیا تو وہ کافی ہے تمام مسلمانوں کے لیے ہاتھ والا جہاد. تو جو کافی ہونے کے لیے باقی کے مسلمانوں نے پیسے دینے ہیں, اور اگر آپ نے پیسے بھی نہیں دیے تو آپ منافق ہیں. اور محمد کو خود کہا گیا کہ اے محمد نکل ان منافقوں کے ساتھ لڑائی کر, ان پہ سختی کر, ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے, ان کے ساتھ لڑائی کر. سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو لوگ نہیں کر رہے وہ منافق ہیں. نمبر تیسری بات, اسلام کے اندر جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے اسلام کو پھیلانے کے لیے. چاروں شرع کے اندر اور چاروں فقہ کے اندر اٹ از الاؤڈ ٹو لائے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے, اگر وہ ایک اچھا جھوٹ ہے تو الاؤڈ ہے. لہذا اسلام کو پھیلانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی الاؤڈ ہے. میرے چینل کے اوپر ایک اور سٹریم ہے, اس کا نام ہے ڈو ناٹ لائے ان اسلام. ڈو ناٹ لائے, اسلام جھوٹ بولنا منع کرتا ہے. اس کے اندر میں نے ڈیٹیل میں بتایا ہوا یہ بات, آپ جا کے سن سکتے ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے. تو بھائی اب اگلا سوال دیں, میں حاضر آپ کا جواب دینے کے لیے. دیکھیے اب میرا نمبر آ گیا نا, ذرا آپ نے سوال کیا تھا میں نے جواب دیا جی, اور اور سوال میں ہے تو آپ ایک بات سے متفق ہوں, ایک بات سے متفق ہیں آپ. جی بالکل, میں آپ نے جتنی پڑھی آیتیں تھینک یو سر, تھینک یو سر, السلام علیکم سر, تھینک یو. تمام لوگوں نے سن لیا, میری ایک آیت سے متفق ہے. اسلام ایک جہادی مذہب ہے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے جہاد کرنا, لڑائی کرنا, قتل و قتال کرنا ضروری ہے. یہ آپ ایکسٹرا آپ جوڑ رہے ہیں نا, نہیں تو اور اس کا مطلب کہ میں نے اور کیا بتایا اتنی دیر میں, اتنی آیتوں میں اور کیا بتایا, اتنا بتایا کہ جو بتایا آپ کو, اور میں نے بتایا کہ نہیں آپ نے یہ بتایا کہ جو ہمارے صحابہ نے کیا کیے, اور پھر یہ قرآن کی آیت, پھر ساری چیزیں میں بالکل اس پہ مان رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور آپ کا مسئلہ اور آسان ہو گیا. چلیں بہترین. جب آج کا مسلمان وہ جہاد کر ہی نہیں رہا ہے, منافق ہے, تو کس نے نہیں کر رہا, کس نے کیا نہیں کر رہا, کس نے کیا نہیں کر رہا, کیوں نہیں ملحد کو مار رہا ہے, کس نے کہا نہیں مار رہا, کہاں مار رہا ہے, پاکستان میں, افغانستان میں, ایران کے اندر, سعودیہ کے اندر, ایجپٹ کے اندر ہیں, بتایا کنٹریز کے نام لے لیے, کنٹریز کے نام لے لیے, وہاں پہ خود کنٹری قانون خلاف بنائی ہے, مار دے وہاں قانون. بھائی تو جا کے انہیں سیٹ کرو نا, ہمیں کیوں بول رہے ہو. میں یہی بتا رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ نے کو دکھائی ہیں
اس کا پرچار اور اس پہ عمل ایجپٹ میں ہو رہا ہے, پاکستان میں ہو رہا ہے, ایران میں ہو رہا ہے, افغانستان میں ہو رہا ہے آج ابھی کے ابھی ہزاروں ایگزامپل دے دیتے ہیں. کتنے فیصد ہو رہا ہے؟ 1%. کیا مطلب آپ کا خیال ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں بیٹھ کے کوئی بندہ اوپنلی بلاسفیمی کرے گا؟ جو کرے گا اسے قتل ہو جائے گا. تو کتنے کریں گے بھائی؟ ہیلو یار, کیا بچے والی بات کر رہے ہو؟ نہیں, تب بھی مسئلہ آسان ہے. مان لیجیے بھائی 5% کر رہے ہیں. اسی سال 2 بندوں کو پھانسی ہوئی ہے بلاسفیمی کے کیس کے اوپر. ایک بندے کو 2011 سے بھاگا ہوا تھا, وہ 2016 میں پکڑا گیا, 2016 میں پکڑا گیا, 2022 میں اس کو پھانسی ہو رہی ہے جولائی کے اندر. بھائی کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہ آپ نے دنیا کے بارے میں, اگر آپ مدرسے سے پڑھ کے آ کے مجھے جو ہے نا جنرل نالج کا سوال نہ کیا کریں, اور سوری جنرل نالج کے اوپر امپلائی نہ کیا کریں کوئی چیز جبکہ آپ نے جنرل نالج اینڈ ورلڈ ہسٹریز پڑھی نہیں ہے. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ یار. اسٹک ٹو اسلام, کیونکہ آپ مدرسے والے بندے ہیں. اسٹک ٹو اسلام. ٹھیک ہے, میں آپ کو جنرل میں اس نالج کو نہیں مان پڑھا لیا, سکتا پوری دنیا میں. میں اس کو مان لیا. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے, آپ جی ایڈم بھائی. جی حکم. جی, یہ پورا جب سارا یہ سب قانون غلط ہے جی تو صحیح قانون کون سا ہے؟ ہم اس کو ماننا چاہتے ہیں. وہ اس کو صحیح مانا خدا جاتے ہیں کون ہے اس کو, ہاں اس کو ماننا چاہتے ہیں. صحیح خدا, صحیح طریقہ. قانون. چلو دیکھیں اسلامک صحیح کلپ قانون. بھائی جو ہے, ایڈم سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, چلو ان کی باتوں سے یہ تو لگ رہا ہے کہ اکثر باتوں سے یہ ہماری متفق ہے, اور یہ تو بالکل میرے کو بالکل ایک متفق ہے. اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اسلامک کلپ بھائی مطلب آدھا جو ہے ان کا ذہن کھل چکا ہے. آئی ہوپ, مجھے ان کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے. نہیں یہ جی بس. ابھی میں اس بات کو نہیں مان سکتا, کیونکہ اسلام میں ڈسپشن الاؤڈ ہے. اور دیکھیں 3 طرح کا لڑائی ہوتی ہے. ایک لڑائی ہوتی ہے زبان سے, جہاد باللسان, اور ایک ہوتی ہے ہاتھ سے بیدیا, آپ کی اپنے ہاتھ کی. یہ ہاتھ والی لڑائی میں نہیں ہے اس وقت, ہمارے پاس زبان والی لڑائی میں ہے. اور محمد نے کہا تھا کہ لڑائی ایک ڈسپشن ہے, وار از اے ڈسپشن, اور ڈسپشن میں جھوٹ بولنا الاؤڈ ہے. لہذا ساحل بھائی آپ مان سکتے ہیں اس بات کو, میں ابھی نہیں مان سکتا, سوری. ان کو چلو ٹرسٹ کے اس لیٹ لیول گیو تک ہم جانا سم پڑے گا. ٹائم, ہاں ان کو لیٹ ٹرسٹ گیو کے ہم اس سم لیول ٹائم. تک جانا پڑے گا پہلے کہ میں ان کی بات ایکسپٹ کروں ایز اے مسلم. بٹ اینی ہاؤ, میں کمنگ جانا بیک ٹو چاہتا سیم ہوں. پوائنٹ. ہاں میں بتا رہا ہوں اب آپ کو, کمنگ بیک ٹو سیم پوائنٹ. جی. آپ کا جو دین اسلام ہے وہ آپ کو ایک چیز بتاتا ہے کہ عیسیٰ بھی ایک نبی تھا, بتاتا ہے. بتاتا ہے. اور آپ کا عیسیٰ جو ہے وہ اس نے کوئی قتل و قتال نہیں کی, کوئی لڑائی نہیں کی, بتاتا ہے. بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا؟ بتاتا ہے. اوکے. اب اگر عیسیٰ نے کوئی قتل و قتال نہیں کیا, کوئی لڑائی نہیں کیا, اس کا دین کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے. تبلیغ سے. اب مجھے بتائیے اسلام خالی تبلیغ سے کیوں نہیں پھیلا؟ اسلام خالی تبلیغ ہی سے پھیلا ہے, تلوار سے نہیں پھیلا. ارے یار ابھی ابھی تھوڑے آپ کے دیر پہلے تو آپ نے مانا ابھی تو تھا. کیا یار یار کانٹرڈکٹری دیکھا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو. ساحل, میں نے کہا تھا نا کہ یہ بندہ بھی جھوٹا ہے, ابھی یہ گھومے گا, میں نے بولا تھا نا. دیکھ لے ابھی ہو گیا. ابھی سارا کو ایکسپلین کرنے کے بعد, ابو بکر, عثمان اور عمر کی حرکات کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا کون سا اچھا ہے, جب دکھایا تو پھر اسلام تلوار سے نہیں پھیلا. اچھا چلے ایک اور بات کرتے ہیں آپ سے, چلے سنیں واپس چلتے ہیں. محمد جو ہے وہ مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو, محمد نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال رہے؟ ہیلو بھائی, محمد مکہ میں کتنے سال رہے نبوت آنے کے بعد؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو, نیٹ ورک آ رہی ہے اسلامک کلپ بھائی, آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ کو جی. آواز آ رہی ہے ہماری؟ 50 سال. نہیں نبوت آنے کے بعد بھائی, نبوت کے بعد. اس سے پہلے جب وہ کافر تھے اس وقت تھوڑی مجھے چاہیے, نبوت کے بعد. لیکن نبی پیدا ہونے سے پہلے بھی نبی رہتا. 12 سال. ارے یار 13 سال تقریباً, چلو 12 کرتے ہیں, 12 کرتے ہیں, گولو مارے 13 کو بھی, آپ ہی کی بات پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی 12 سال. اچھا جی مکہ میں جب ہجرت کرنے کے بعد آئے تو سوری مدینہ آئے تو اس میں کتنے سال رہے؟ 9 سال. ہاں 9 سال. بڑی مہربانی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب مجھے بتائیں, مکہ میں ہجرت سے پہلے آپ کا آدھے سے زیادہ قرآن آ چکا ہوا ہے, کریکٹ؟ آ گیا. تلوار کی آیت ایک بھی نہیں آئی, ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے, کریکٹ؟ کریکٹ. ابھی آپ عیسیٰ والے اسلام کے اوپر ہو, ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا, کوئی چپیڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو, کریکٹ؟
اوکے, کتنے اوکے. لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ تھوڑے قبول کیا, تھوڑے لوگوں نے. کتنے لوگوں نے؟ سب سے بڑا جو نمبر آتا ہے نا وہ بتائیں کیا ہے؟ آپ ہی بتا دیں. 96. ہم، سب سے چھوٹا نمبر جو آتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ 47. اچھا. تو یعنی کہ 47 سے لے کے 96 کے درمیان میں کسی جگہ پہ مسلمان تھے جو کہ مکہ کے اندر جنہوں نے محمد کی تبلیغ کے ذریعے اسلام قبول کیا. کریکٹ؟ کریکٹ. اوکے. اب آپ آ جائیں سیدھا کا سیدھا مدینہ کے اندر. 13 سال یہاں پہ گزار لیے, 9 سال یہاں پہ. مدینہ میں سب سے امپورٹنٹلی کیا چیز چینج ہوئی تھی؟ سب سے پہلے سورہ بقرہ آئی تھی, اس نے کیا چیز محمد کے ہاتھ میں دی تھی؟ تلوار دے دی. تھینک یو سو ویری مچ. جب 9 سال کے بعد 8 سال کے بعد آپ نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا, کتنے مسلمانوں کے ساتھ لے کے آئے تھے؟ 10,000. آپ کا دماغ میں آپ نے کچھ بھی یاد نہیں کیا. پتہ نہیں کون سے مدرسے سے کیا, کیا اس مدرسے میں کیا آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں لیتے تھے مہینے 2 مہینے کے بعد؟ آپ کو یاد ہی کچھ نہیں ہے. 10,000 لوگوں کا لکشر لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں دا اونلی چینج جو آیا ہے, جو صرف واحد چینج آیا ہے اسلام کے اندر, وہ آیا ہے تلوار اور ملک الیمین اور بوٹی کا مال. اے محمد تیرے لیے ہم نے وار بوٹی حلال کر دی ہے, عورتیں حلال کر دی ہیں, وار سے کیپچر ملک الیمین, اور تلوار لڑائی کر. یہ واحد چینج ہے. ورنہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں اس کے علاوہ کیا فرق آیا تھا؟ ہم کو آپ ہی بتائیں. سوال میرا. اب بتا تو دیا میں نے, کہا اس کے علاوہ اور کیا فرق آیا تھا؟ ارے تو کیسا چینج کر دے, پورا دل سے چینج ہو گیا تلوار ہی سے. یار کیا کر رہے یار ساحل, تم پھر بات سمجھاؤ نہیں یار. بدلے, ساحل پھر سمجھاؤ, بات میں نے نہیں سمجھا بدلے. دیا. تو وہی تو چینج ہوا ہے نا اسلامک لیب بھائی. جی. پرمیشن مل گئی جہاد کی, اچھا. اور لالچ ملی, اچھا. تو پھر اچھا ٹھیک ہے تو محمد صاحب مکہ میں جب تھے وہ اپنی بیوی کا بزنس چلاتے تھے, کریکٹ؟ جی جی. مدینہ میں آئے تو ان کا کاروبار کیا تھا؟ کاروبار کچھ بھی نہیں تھا. کچھ بھی نہیں تھا. صرف انہیں 20% ملتا تھا وار کی بوٹیز سے. بدر سے پہلے محمد نے کتنے قافلوں کو لوٹنے کی کوشش کروائی؟ لوٹنا پاٹنا تھوڑا. قافلوں پہ اٹیک کروایا. سر غلط لفظ یوز کر لیا, اٹیک کا لفظ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اسلامک شرع کے مطابق صحیح ہو جائے. بدر سے پہلے محمد صاحب نے کتنے قافلوں پہ اٹیک کروایا؟ اٹیک جنگیں بہت تھی. ارے بدر سے پہلے, بدر سے پہلے, جنگ بدر سے پہلے حضور نے کتنے قافلوں کی طرف اٹیک کی غرض سے اپنے 4, اس میں سے 3 قافلے جو تھے وہ بچ نکلے. چوتھے قافلے کے اوپر آپ کے لوگوں نے قتل قتال بھی کیا, مال بھی لوٹا اور غلام بھی بنائے, جس کی بیس کے اوپر بدر کی بیٹل ہوئی, جس کی وجہ سے بدر والے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے اٹیک کرنا ہے ان کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیں محمد صاحب نے کتنی ٹوٹل بیٹل, 49 بیٹلز میں حصہ لیا, رائٹ؟ رائٹ. اوکے. یہ 49 بیٹلز میں سے آپ لوگ کتنی بیٹلز کا نام لیتے ہو؟ صرف 4 کا, بدر, احد, خندق اور فتح مکہ. 4 یہ جو باقی کی جتنی بھی بیٹلز ہیں یہ عام بندے کو کیوں نہیں پڑھائی جاتی کہ ان کے بیچ میں کتنی جگہ پہ محمد نے لڑائیاں کی ہیں, کتنے قافلوں پہ اٹیک کیا ہے. شروع میں قافلوں پہ اٹیک, بعد میں شہروں پہ اٹیک, وار بوٹی, لڑکیاں, اور 20% محمد اور آل محمد کا. سر یہ مجھے بتائیں یہ اور کیا فرق ہے اس میں اور کسی چیز میں؟ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. کیا اچھی بات ہے؟ یہ اچھی بات ہے محمد کا اٹیک کرنا, یہ اچھی بات ہے. ارے ہم تو چھوڑنے کو تیار ہی ہیں, تو آپ بتائیں گے تب نا کہ کس کو پکڑیں. نہیں پکڑے نہیں, چھوڑے اور پھر میں بتاؤں گا کس کو پکڑیں, پھر میں بتاؤں گا. جب یہ 2 کشتیوں کا سوار نہیں مجھے چاہیے. آپ جس دن مجھے آپ کہہ دیں کہ ہاں اسلام میں یہ برائی ہے, میں نے مان لی, میں نے پڑھ لیا, تحقیق کر لیا, میں اسلام سے باہر,
اس کے بعد کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتانے کی کوشش کی, آپ نے جلیبی بنائی, آپ 10 اور جلیبیاں بنائیں گے, وہ ختم ہو گیا. میں نے ساحل کو کہا تھا کہ میں پہلے ثابت کروں گا, دیکھوں گا کہ واقعی بندہ سچا ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں سچا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ کو کچھ بتانے کی, ایڈم بھائی, اسلام چھوڑیں, پھر اس کے بعد میرے پاس آئیں ایک ایمٹی گلاس کی طرح کہ دس از مائی ایمٹی گلاس, آئی ہیو لیفٹ اسلام, سارا پانی باہر نکل گیا ہے, اسلام ایک جھوٹا مذہب ہے, محمد ایک جھوٹا نبی ہے, اللہ ایک جھوٹا خدا ہے. اس کے بعد مجھ سے آ کے کہ ایڈم بھائی اب بتائیے اس سے اچھا کیا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. بالکل ایڈم بھائی 2 منٹ ٹائم دیں گے ہم کو. سر میں نے آپ کو جو بتا دی ہے وہ ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ, لیکن یہ نہیں کہہ جی سکتے جی اس سے اچھا کیا ہے. ابھی اس سے اچھا نہیں اب نہیں سوال میں کر ایڈم سکتے بتائے گا. ایڈم نے ایک گیم بات کرنے کی کوشش کی تھی, ایڈم کو پتہ لگ گیا ہے کہ آپ جھوٹ بول لیتے جو نہیں آپ نے پہلی ایڈم بات بھائی, رکھی تھی. جی جی میں آپ کی بات مان رہا ہوں, 1 منٹ سنیے پھر ہم کو بتائیے گا. اسلامی ایک ایسا مذہب ہے جو ایک خدا کی بول رہا ہے, اس میں ہر ایک چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. کس چیز کا طریقہ بتایا جا رہا ہے؟ ٹٹی کرنے کے طریقے کی ہر ضرورت ایک ہے آپ چیز, کو؟ نہیں, ٹٹی کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے, پیشاب کرنے کا طریقہ بالکل بتانے کی ضرورت ہے, سیکس کرنے کا طریقہ بتانے کی ضرورت ہے. در فٹے منہ آپ کے اوپر کہ 1400 سال کے بعد 1,24,000 پیغمبر آنے کے بعد بتایا جا رہا ہے سیکس کیسے کرنا ہے, ٹٹی کیسے کرنی ہے, پیشاب کرنے کیسے کرنا ہے. در فٹے منہ ایسے ریلیجن کے اوپر کہ دیر از نو لاجک ان اٹ. عورتوں کا زنا کرنا ہے, عورتوں کا زنا کرنا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ غلام عورتیں پکڑو ان کو ٹھوکو, یہ بتایا جا رہا ہے. یہ بتانا ضروری ہے. ملکل یمین کو ٹھوکنا نہیں ہے تو کیا کرنا ہے, ان کو گھر میں بٹھا کے کوئین بنانی ہے, اس سے شادی کرنی ہے. ایک مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن کی نشانی اللہ قرآن میں یہ دیتا ہے, مومن وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنی غلام عورتوں کو ٹھوکتا ہے اور کسی کو نہیں ٹھوکتا ہے. ہاں جی, میرا لفظ ہے ٹھوکنا, سیکس کرنا. اچھا ورڈ یوز کرو, چو والا ورڈ یوز کرے بھائی. چو والا کروں گا تو پھر آپ کو دکھے گا, یہاں پہ فیمیل بھی بیٹھی ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں. نہیں یہ سب ہم لوگ کا طریقہ نہیں ہے. تو پھر میں یہی کہہ رہا ہوں, ٹھوکنا ایک چھپا ہوا ورڈ یوز کیا. ٹھیک ہے تو بتائے نا, اپنے خدا کو بتائے. یہ چیز نکلو تو صحیح. ہاں نکل گئے. غلط تو مانو نا, بولو پھر شہادت دو, اسلام سے باہر آنے والی شہادت دو. محمد ایک جھوٹا نبی ہے, ٹیررسٹ تھا, اللہ شیطان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بولو. ہاں اگر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب ہم کو اچھا ملے گا تو بالکل ملے میں گا اس کی کو پکڑ بات لوں. نہیں ہے. پہلے یار دیکھو, کوئی چیز اچھی ہو یا نہ ہو ڈز ناٹ میٹر. اسلام غلط ہے یہ ثابت ہو گیا, اس کے بعد آگے ہم سے پوچھو. اسلام موت کے بعد کے ہونے والے حالات کے بارے میں بتا رہا ہے, کوئی مذہب بتا ہی نہیں رہا ہے. میں آپ کو موت کے بعد والے سارے حالات دکھا دوں گا, ڈز ناٹ میٹر, وہ بھی دکھاؤں گا. اور بتا, آپ تو کسی کو مان ہی نہیں رہے. اسلامک کلپ بھائی سنو نا, میری بات سنو نا. دیکھو آپ کے گھر میں اگر گندگی ہے, کچرا ہے, آپ گٹر میں ہے, تو کم سے کم پہلے آپ اسے باہر تو نکلو گے نا, بعد میں آپ اچھا والا گھر ڈھونڈ لینا, کوئی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ بھائی جب تک دوسرا گھر نہیں ملے گا یا دوسرا جگہ نہیں ملے گا میں گٹر میں ہی رہوں گا, یہ غلط چیز ہے بھائی. جھوپڑی رہے گا, دیکھیے نہیں جھوپڑی میں ہم رہ رہے ہیں, آپ محل کی دعوت دے رہے ہیں, اور جھوپڑی سے نکل جائے ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے. گٹر ہے, ایک سیکنڈ, ہم محل کی دعوت نہیں دے رہے ساحل, ہم کہہ رہے ہیں آپ گٹر میں گٹر سے باہر نکلیں. ابھی ہم صرف یہ دعوت دے رہے ہیں, گیٹ آؤٹ آف دا گٹر. زمین پہ اوپر آ کے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو ہم 4-5 اور چیزیں دکھائیں گے, دیکھ لینا اس میں سے کیا پسند کرنا ہے, لیکن گٹر سے باہر نکلیں. ابھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو گٹر سے اسلام میں نہ ہم کو نجس کھانا ہے, نہ نجس پینا ہے, نہ پیشاب یار. پیتے ہیں. نجس بنایا کس نے ہے اسلام میں؟ نجس اسلام ہی کہتا ہے نا, ایک ہی کتاب ہے, ایک ہی نبی ہے, اور ہے کیا آپ کے پاس؟ ایک کتاب, ایک نبی, سرکولر ریزننگ. وہی بندہ بول رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, وہ کتاب بول رہی ہے یہ نبی میرا نبی ہے. بیٹھ کی تم ایک ہی سرکل میں گھومنا ہے. نہ کوئی اور نبی نے محمد کے بارے میں کہا, نہ کسی اور نبی نے اسلام لایا. 1,24,000 نبیوں میں سے آپ کے پاس 100 نبیوں کے نام نہیں ہے. یار کیا گیم کیا بھائی؟ وٹ از اسلام؟ سنگل پرسن ٹیسٹمنی کے اوپر تو کچھ ہوتا ہی نہیں پوری دنیا میں. بلکہ اسلام خود کہتا ہے 2 ٹیسٹمنیاں چاہیے, 2 مردوں کی کم از کم گواہی چاہیے, کم از کم 2 کی. اور ایک بندہ ہی جو بول رہا ہے اس کو سرکولر ریزننگ میں مانی جاؤ. اور اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس ہے تو وہ نجس ہوگی, اسلام کہہ رہا ہے یہ چیز نجس نہیں ہے تو وہ نجس نہیں ہوئی. What is that bullshit?